الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، میرا عنوان ہے رمضان اور تقویٰ۔ ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی 183 ہے۔ اس آیات میں 3 باتیں ارشاد ہوئی ہیں، 2 یقینی ہیں جبکہ ایک تخمینی یعنی اندازن ہے۔ پہلی یقینی بات کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، دوسری یقینی بات تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ تخمینی بات ہے کہ توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ لازمی نہیں کہ روزے رکھنے سے تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا، بلکہ یہ روزے دار کی کوشش پر منحصر ہے۔ جتنی زیادہ کوشش جتنے درست طریقے سے ہوگی اتنا ہی اچھا نتیجہ نکلنے کا امکان ہے۔ اسی میں آ گئی ہے کھچ کے ساقی روح تقویٰ کی، اسی میں آ گئی ہے کھچ کے ساقی روح تقویٰ کی، متا دین و ایمان قیمت ایک جام ہے ساقی۔ تقویٰ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں، قرآن مجید میں تقویٰ کا ذکر بہت سارے مقامات پر ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات میں ارشاد ہوا کہ یہ قرآن بلا شبہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس ہدایت کی عظیم نعمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں ارشاد ہوا ہے، تقویٰ اختیار کرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ ہر کوئی فلاح پانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تقویٰ والوں کی کامیابی کا زیادہ امکان ہے۔ سورہ طلاق کی آیات 2 سے 3 میں ارشاد ہوا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سورہ یوسف کی آیات 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک تم میں جو کوئی تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کے حاصل کرنے کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عالم انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب ہے۔ اچھا، ذرا روزے کی کیفیت یاد کیجئے۔ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھا پی لیتے؟ وضو کے دوران حلق سے نیچے پانی نہ جائے، کیوں اتنی احتیاط کرتے ہیں؟ اور نماز کو دیکھیے، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ سجدہ سہو کرتا ہے جس سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ آدمی ہر وقت یہ بات یاد رکھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ مشہور واقعہ ہے،
حضرت حنزلہ بلند آواز میں کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کچھ اور ہوتا ہے، عمل کے ارادے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے گھر آتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، عمل میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی کچھ کیفیت میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کیفیت بیان کرتے ہیں اور آپ کے جواب سے دل کا اطمینان پاتے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم رہو، اور تمہارا رب تمہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم مت رہو، یہ بھی تقویٰ ہے۔ قرآن پاک میں تقویٰ کا لفظ 15 مرتبہ آیا ہے، متقین 42 مرتبہ، متقون 19 مرتبہ، یتقو 6 مرتبہ اور یتقون 18 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ جنت میں داخلہ بھی تقویٰ شرط ہے۔ مختصر الفاظ میں تقوی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے کوئی ناپسندیدہ کام چھوڑ دینا۔ تقویٰ کے لغوی معنی بچنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفس پر صبر اور اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر سے بہترین بنانے کی پوری کوشش کرنا۔ جس طرح انسان کا بدن لباس ہی سے زینت پاتا ہے، اسی طرح تقوی سے روح مزین ہوتی ہے۔ روح کی زینت کا ایک مکمل تربیتی کورس رمضان المبارک میں کرایا جاتا ہے۔ آئیے غور کریں کہ کیا ہم واقعی رمضان المبارک میں اس کام کے لیے تیار ہیں؟ رمضان المبارک کا استقبال کرنے سے پہلے اپنا دل ٹٹول کر دیکھنا ہوگا کہ ہم روزے کی کون سی قسم رکھنے جا رہے ہیں۔ جس قسم کا روزہ رکھنے کی خواہش ہوگی اس قدر تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ رمضان المبارک پوری امت مسلمہ پر بیک وقت آتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں۔ یہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میرا وجود پوری امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت، رونق، زینت بن رہا ہے۔ ہر مومن اپنے روزے سے اور روزے کے عمل سے امت مسلمہ کی تقویت کا باعث بنتا ہوا محسوس کرے گا، تو پوری امت مسلمہ تقوی کے خوبصورت حصار میں ہوگی۔ امت کا ہر فرد رمضان المبارک کا احترام کرے اور اپنے نیک افعال سے صحابہ کے دور کی یاد دلائے۔ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ امت مسلمہ کو شرمسار ہونا پڑے۔ گزشتہ ہونے والے قصوروں کی تلافی کرے اور آئندہ کی اصلاح کے لیے کچھ تو سوچے۔ شعور کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ ہر لمحہ تقوی کا حصول زندگی کا مقصد ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسانی انسان کو گناہ، نافرمانی، حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جب کہ وہ سیر ہو چکا ہو۔ اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو پھر اس کو گناہ نہیں سوچتا۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی و شہوانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے اس کو روکا جائے، تاکہ گناہ کرنے کا جذبہ سست پڑ جائے، اور یہی تقویٰ ہے۔ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ انہی تین چیزوں کا یعنی کھانا، پینا اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تین چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم۔ وہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی بات میں جو حکم دیتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، اور اسی کا حاصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ زندگی کے ہر مرحلے سے جڑا ہوا ہے۔ تقوی کا تعلق مکان سے، دکان سے، کالج سے، پیسوں سے بھی، کھیل کے میدان سے، نگاہ کی
محفل سے، شادی بیاہ سے، گھر کے اندر رشتہ داروں کے معاملات سے بھی ہے۔ تقوی والا سڑک پر تھوک بھی نہیں سکتا۔ جس نے بلا ضرورت سڑک پر ہارن بجا دیا تو یہ تقوی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے۔ ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر کسی مسافر کو کانٹے دار جنگل میں سے گزرنا پڑے، اوپر جھاڑیاں، تو اس کو گزرنا ہو تو وہ کس طرح گزرتا ہے؟ کس طرح اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہے؟ تو اسی طرح دنیا کے شرور سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے دامن کو بچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ تقوی کی بنیاد 4 پلرز پر کھڑی ہے۔ پہلا، تمہارے دل میں خوف ہو تو صرف ایک اللہ کا۔ دوسرا، تمہاری زندگی کے ایک ایک رویے اور چھاپ ہو تو قرآن و حدیث کی ہو۔ تیسرا، جو بھی اللہ نے تمہیں دے دیا ہے خوش ہو کے کہو الحمدللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ چوتھا، ہر وقت ایک شوق و تڑپ ہو مجھے اللہ کے حاضر پیش ہونا ہے، میں جواب کیا دوں گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے متقیوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تقوی کے حاصل کرنے میں مددگار چیزیں چند چیزیں ہیں۔ صرف روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کے آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ پہلا، عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا۔ دوسرا، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کرنا۔ تیسرا، تراویح میں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرنا۔ چوتھا، استغفار کی کثرت کرنا۔ پانچواں، دعا کا اہتمام کرنا۔ چھٹا، صدقات کی کثرت کرنا۔ ساتواں، کھانے کی مقدار میں کمی کرنا۔ آٹھواں، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ روزے کا مقصد تقوی اور رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیات و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقوی کے سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشیں اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔